السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ المدثر کا پہلا رکوع لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر سے مخاطب فرما رہے ہیں۔ پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول سے فارغ ہو کر پہاڑ سے نیچے اترے تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ آپ نے ہر طرف دیکھا لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کو فضا میں کرسی پر بیٹھا ہوا وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں پہلی بار آپ کے پاس آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر ڈر گئے اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے فرمایا، دستیرونی دستیرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، یا کوئی کپڑا اڑا دو۔ تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں سوئے ہوئے تھے تو اللہ پاک نے اسی حالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، قم، آپ اٹھ بیٹھیے، فانذر، پس آپ ڈرائیے، یعنی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تبلیغ کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک، اور اپنے رب کی، فکبر، پس آپ بڑائی بیان کیجئے، وثیاب، اور کپڑوں کو، کا اپنے، یعنی اور اپنے کپڑوں کو، فطہر، پس آپ ستھرا رکھیے، والرجز، اور گندگی سے، یعنی کس کی؟ بتوں کی گندگی سے، فہجر، پس آپ دور رہیے، ولا تمنن، اور نہ آپ احسان کیجئے، تستکثر، زیادہ لینے کے لیے، ولی ربک، اور اپنے، کاف سے معنی اٹھائیں گے، اپنے رب کی رضا کے لیے، فصبر، پس آپ برداشت کیجئے، یعنی دشمنان اسلام کی تکلیفوں کو برداشت کیجئے اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے۔ فَإِذَا، پس جب نُقِرَ، پھونکا جائے گا، فِي النَّاقُورِ، سور میں، یعنی بگل میں، فَذَلِكَ، پھر وہ، یومئذ، اس دن، یعنی اس وقت، یوم، دن ہوگا، عسیر، بڑا مشکل، علی الکافرین، کافروں پر، غیر، نہیں ہوگا، یسیر، آسان۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، ذرنی، آپ چھوڑ دیجئے میرا معاملہ، نی کا مطلب ہے میرا معاملہ، اور من، اس شخص کا معاملہ، جس کو خلقتو، میں نے پیدا کیا، وحیدہ، اکیلا، یعنی تنہا۔ یہاں پہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی کفار و مشرکین، تکبر کرنے والے لوگ، ان 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 سے اس آیت سے وہ بھی مراد ہیں۔ ذرنی، آپ چھوڑ دیجئے میرا معاملہ، ومن خلقت وحیدہ، اور اس شخص، یعنی ولید بن مغیرہ کا معاملہ، جس کو پیدا کیا میں نے اکیلا، وجعلت، اور بنایا میں نے، لہو، اس کے لیے، مالن، مال، ممدودہ، پھیلا ہوا، وبنینا، اور واو عطفہ کریں وجعلت لہو سے، اور بنائے میں نے اس کے لیے، بنینا، بیٹے، شہودا، خدمت میں حاضر رہنے والے، ومہدت، اور تیار کی میں نے، لہو، اس کے لیے، تمہیدا، دنیا تیار کرنا، یعنی بہت زیادہ انعامات سے نوازا اس کو دنیا میں۔ ثم، پھر، یطمع، وہ طمع رکھتا ہے، یعنی لالچ رکھتا ہے، ان، یہ کہ، ازید، میں زیادہ دوں گا اس کو، کلا، ہرگز نہیں، میں زیادہ دوں گا اس کو، انہو، بے شک، حقیقت یہ ہے، کانا، تھا وہ، لآیاتنا، ہماری آیات کا، عنیدا، دشمن، سأرہقہ،
عنقریب ہی عنقریب ہی ارہقہ میں چڑھاؤں گا اس کو صعود پہاڑ پر، یعنی جہنم کے صعود پہاڑ پر۔ جہنم میں ایک صعود نامی بہت بلند ترین پہاڑ ہے، سارے جہنمیوں کو مجبور کیا جائے گا اس کے اوپر چڑھنا۔ انہو بے شک حقیقت یہ ہے، فکر کیا اس نے، یعنی غور و فکر کیا اس نے، وقدر اور اندازہ لگایا اس نے، یعنی کس نے؟ ولید بن مغیرہ کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اپنی قوم یعنی بنی مخزوم سے کہا، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ ہے، کیا تم نے کبھی اس پر دیوانگی کا دورہ پڑتے دیکھا ہے؟ اور تم کہتے ہو وہ کاہن ہے، کیا تم نے اسے کاہنوں کی سی باتیں کرتے سنا ہے؟ اور تم کہتے ہو یہ شاعر ہے، کیا تم نے کبھی اسے شعر پڑھتے یا بناتے سنا ہے؟ اور تمہارا خیال ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کیا تم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں قوم نے کہا نہیں۔ تو پھر قوم نے اسی سے پوچھا کہ بتاؤ، آخر تم ہی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا، آنکھیں بند کر کے یہ باتیں کی اس نے، اور غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگا وہ جادوگر ہے، کیا تم اسے دیکھتے نہیں کہ اس نے خاوند بیوی باپ بیٹے بھائی بھائی میں جدائی ڈالی ہے؟ اس جواب سے تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ انہو بے شک حقیقت ہے، فکرہ یعنی غور و فکر کیا، یہ اس نے باتیں کی، قدر اور اندازہ لگایا اس نے، فقتلا پھر مارا جائے، کیفا کیسے، قدر اندازہ لگایا اس نے، ثم پھر قتلا مارا جائے، کیفا کیسے، قدر اندازہ لگایا اس نے، ثم نظر پھر دیکھا اس نے، یعنی آنکھیں کھولی اس نے، یہ جو باتیں اوپر کی اس نے وہ آنکھیں بند کر کے کر رہا تھا، اور پھر اس نے آنکھیں کھولی، ثم پھر عبسا تیوری چڑھائی اس نے، وبصر اور منہ پھیرا اس نے، یعنی منہ بگاڑا اس نے، ثم پھر ادبرا پیٹھ پھیری اس نے، واستکبر اور تکبر کیا اس نے، یعنی پیغمبر سے بڑا بن بیٹھا، فقال پھر کہا اس نے، ان نہیں ہے ہذا یہ قرآن، اللہ کا کلام، الا مگر سحر جادو ہے، یؤثر پیچھے سے چلا آتا، یعنی شروع سے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ان ہذا نہیں ہے یہ اللہ کا کلام، الا مگر قول البشر یہ کلام ہے کسی انسان کا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم کیا کریں گے؟ سأصلیہ ان قریب ہی ہم داخل کریں گے، یعنی میں داخل کروں گا ہی اس کو، ان قریب ہی سأصلیہ ان قریب ہی میں داخل کروں گا اس کو، سقر میں، وما ادراکا اور کیا خبر آپ کو، ما سقر کیا ہے سقر، وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے، ایسی آگ، لا تبقی نہیں وہ باقی رکھے گی، ولا تذر اور نہ ہی وہ پیچھا چھوڑے گی، لواحۃ للبشر لواحۃ جھلس کر سیاہ کر دینے والی، للبشر چمڑے کو، یعنی جھلس کر سیاہ کر دینے والی چمڑے کو، علیہا اس جہنم پر، 19 فرشتے نگران ہیں، یعنی نگران مقرر ہیں، وما جعلنا اور نہیں مقرر کی ہم نے، اصحاب النار یعنی نہیں مقرر کیے ہم نے، اصحاب النار آگ والوں پر نگران کسی انسان کو، الا مگر مقرر کیا ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں مگر ہم نے مقرر کیا، ملائکتاً فرشتوں کو، وما جعلنا اور نہیں بنائی ہم نے، یعنی مقرر کی ہم نے، عدتہم ان کی گنتی، یہ جو 19 اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ فرشتوں کی گنتی اللہ پاک نے مقرر نہیں کی، الا مگر کیوں بتائی، فتنتاً آزمانے کے لیے، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی یہ آزمائش کے طور پہ اللہ پاک نے یہ 19 بتایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار ہنسنے لگے، واقعی ہنسنے لگے، اور ان کے یعنی منافق بھی بعد میں، اور ان کے منافقوں کے ایمان واضح ہو گئے، ہنسنے لگ پڑے کہ 19 اس مثال کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے،
تو लियस्तयक़िन अल्लज़ीना, ताकि यकीन करें। ये आयत इसलिए 19 उतारी ताकि यकीन करें अल्लज़ीना, वो लोग जो ऊतू दिए गए अलकिताब किताब, व यज़दादा और ज़्यादा हो जाएं अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान वाले हैं, किस में, ईमानन ईमान में, ताकि ईमान वाले ईमान में ज़्यादा हो जाएं। वला यरताबा और ना शक करें अल्लज़ीना, वो लोग जो ऊतुल किताबा दिए गए किताब, वल मुमिनून और ना ही शक करें ईमान वाले। वलियक़ूल अल्लज़ीना, ताकि कहें वो लोग जो फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में बीमारी, मरदुन बीमारी है, कौन सी बीमारी है, मुनाफ़िक़त। वाव अतफ़ा करेंगे और ताकि कहें अल काफ़िरून काफ़िर, यक़ूल से अतफ़ा करेंगे ताकि कहें काफ़िर, मादा क्या, अरादल्लाहु इरादा किया अल्लाह ताला ने, बिहादा मसला, इस मिसाल को बयान करके, यानी 19 को बयान करके अल्लाह पाक ने क्या इरादा किया है। कुफार कहने लगे हम तो कुछ लोग, चंद लोग यानी 2-3 लोग भी 19 फरिश्तों पे यानी गलबा पा लेंगे, ऐसे मजाक उड़ाने लग पड़े। कदालिका, इसी तरह युदिल्लु गुमराह करते हैं अल्लाह अल्लाह ताला, यानी अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया हुआ है इंसान को सोचने समझने का और हिदायत के रास्ते पे चलने का। जो शख्स गुमराही की तरफ अपने इख्तियार से चलता है, अल्लाह पाक उसको गुमराही की तरफ मज़ीद आगे लेके जाते हैं। कदालिका, इसी तरह युदिल्लुल्लाहु गुमराह करते हैं अल्लाह ताला, मन यशाअ, जिसको चाहते हैं, व यहदी और हिदायत पर लाते हैं, मन यशाअ, जिसको चाहते हैं। जो शख्स अपने इख्तियार से हिदायत की तरफ चलने की कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसको मज़ीद हिदायत की तरफ लेके जाते हैं, उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। वमा यालमु, और नहीं कोई जानता, जुनूदा लश्कर को, रब्बिका, आपके रब के लश्कर को, इल्ला मगर जानता है हुआ वही, वमा हिया, और नहीं है वो जहन्नुम कोई हंसी मजाक, इल्ला मगर ज़िक्रा, नसीहत है, लिल बशर, इंसान के लिए। यहाँ पे सूरतुल मुद्दस्सिर का पहला रुकू मुकम्मल हुआ। फिर आते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।